بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطنت بھر اعلانات کروا دیے گئے، جو بھی جالوت کو قتل کرے شہنشاہ اسے اپنی آدھی سلطنت دے گا اور اپنی شہزادی کی شادی بھی اس سے کر دے گا۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، پوری سلطنت میں تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ ظالم جنگجو جالوت کو قتل کر دے۔ کچھ لوگوں نے جالوت پر جان لیوا حملے بھی کیے پر ناکام رہے۔ جالوت ایک انتہائی طاقتور، ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ وہ بہت زیادہ قداور تھا، لوگ اس کو دیکھ کر خوف کھا جاتے تھے۔ وہ ایک لوہے کی بنی ہوئی خاص حفاظتی ٹوپی سر پر پہنے رکھتا تھا، جس کا وزن 10 کلو گرام تھا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر طاقتور ہوگا۔ جالوت اور اس کا لشکر آئے دن بنی اسرائیل کے علاقوں میں دنگا فساد اور قتل و غارت کرتے تھے، جس سے بادشاہ حضرت طالوت بہت پریشان تھے۔ بادشاہ طالوت اس وقت بنی اسرائیل پر حکمران تھے۔ حضرت طالوت نے جالوت سے لڑنے کے لیے ایک لشکر اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ طالوت نے تاکید کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھ وہ لوگ چلیں جس کی ساری توجہ جہاد پر مرکوز ہو، جن کی صحت ناقص ہو اور جو درمیان میں ہی ہمت ہار بیٹھنے والے ہوں، اس جنگ میں شرکت نہ کریں۔ بہت جلد ظاہراً ایک کثیر تعداد اور طاقتور فوج جمع ہو گئی اور وہ دشمن کی طرف چل پڑے۔ سورج کی تپش تھی، گرمی میں چلتے چلتے انہیں سخت پیاس لگی۔ طالوت خدا کے حکم سے انہیں آزمانا چاہتے تھے اور ان کی تطہیر بھی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، جلد تمہارے راستے میں ایک نہر آئے گی، اس کے ذریعے خدا تمہیں امتحان سے گزارے گا، اس میں سے سیر ہو کر پانی پیے گا۔ ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، البتہ جب تھوڑا سا پانی پیے گا وہ میرے ساتھی ہیں۔ ان کی نظر نہر پر پڑی تو وہ بہت خوش ہوئے اور وہاں خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ تھوڑے سے فوجی جو اپنے عہد و پیمان پر قائم رہے۔ سورۃ البقرہ 942 ترجمہ طالوت بولا، بے شک تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، مگر جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔ طالوت نے دیکھا کہ ان کی فوج کی اکثریت بے ارادہ اور کمزور عہد و پیمان کی حامل ہے اور اس میں تھوڑے سے صاحب ایمان افراد موجود ہیں۔ انہوں نے بے قاعدہ نافرمان اکثریت کو چھوڑ دیا اور انہی کم تعداد صاحب ایمان کو ساتھ لیا اور شہر سے گزر کر میدان جہاد کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ طالوت کی فوج نے اپنی کم تعداد دیکھی تو پریشان اور وحشت زدہ فوجیوں نے ان سے کہا، ہم تو طاقتور فوج کا مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کا دل خدا کی محبت سے معمور تھا۔ وہ دشمن کی فوجی قوت اور اکثریت سے مرعوب نہ ہوئے اور کمال شجاعت سے طالوت سے کہنے لگے، آپ جو مصلحت سمجھتے ہیں حکم دیجیے، ہم ہر مقام پر آپ کا ساتھ دیں گے۔ انشاءاللہ کم تعداد کے باوجود دشمن سے جہاد کریں گے، کیونکہ یہ تو کئی مرتبہ ہو چکا ہے کہ کم تعداد خدا کے ارادہ اور مشیت کے سہارے کثیر تعداد پر غالب آئی ہے اور خدا استقامت اور پامردی دکھانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ طالوت ان کم تعداد اہل ایمان مجاہدین کے ساتھ ہی جنگ کرنے لگے۔ دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام، جنہوں نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم ہی رکھا تھا، انہوں نے بھی بادشاہ طالوت کا جب یہ اعلان سنا تو جو کوئی جالوت کو قتل کرے گا وہ اسے آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دیں گے۔ تو حضرت داؤد بھی جنگی میدان کی طرف چل پڑے۔ حضرت داؤد علیہ السلام غلیل چلانے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے ساتھ ایک عصا، غلیل اور ایک تھیلی رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام جنگل سے گزر رہے تھے، ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں ہجر ہارون ہوں، مجھے اٹھا لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھا لیا۔ کچھ دور چلے تھے کہ دوسرا پتھر بول اٹھا، اے داؤد، میں ہجر موسیٰ ہوں، مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے، میں بھی آپ علیہ السلام کے کام آؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھا لیا اور اپنی تھیلی میں ڈال لیا۔ چند قدم آگے چلے تھے کہ تیسرا پتھر بول اٹھا، میں ہجر داؤد ہوں اور میرے ذریعے جالوت قتل کیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھا لیا اور تھیلی میں ڈال لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب میدان جنگ میں پہنچے تو فرمانے لگے، جالوت کو میں قتل کروں گا۔ ایک شخص آپ علیہ السلام کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور بادشاہ کو بتایا کہ یہ نوجوان آپ کا چیلنج قبول کر کے آیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس نوجوان کو طلب کیا اور ملاقات کے بعد مطمئن ہوا کہ یہی نوجوان جالوت سے ٹکر لے سکے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس چیلنج کے بعد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیلی جالوت کی فوج اور جنگی سامان دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اپنے بادشاہ سے کہنے لگے، ہم آج جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسی اثناء میں حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام سپاہی کی حیثیت سے طالوتی لشکر سے نمودار ہوئے۔ دوسری جانب سے جالوت نکلا، جو سر سے پاؤں تک دھات میں لپٹا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دعوت جنگ دے رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے غلیل
اور پتھر نکالا، پتھر کو گلیل میں پھنسایا اور جالوت کے سر پر دے مارا۔ پتھر کا جالوت کے سر سے ٹکرانا تھا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قوم یہود دنگ رہ گئی۔ پھر اسرائیلیوں نے مل کر فلسطینیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں مار بھگایا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ پھر اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ آپ پہلے شخص ہیں ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ البقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اس واقعے کا اجمالی بیان قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ہمیں اس طرح سے ملتا ہے: اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور اسے جو چاہا سکھایا تاکہ لوگ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے محل کا ہے۔ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا محل نہایت حسین و جمیل اور بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں اس محل کا ذکر بیان ہوا ہے۔ اس محل کی شان و شوکت کے بارے میں تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ اتنا بڑا محل جو اپنی نوعیت کا ایک عظیم شاہکار تھا، آج کہاں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جس کا ذکر آج بھی کریں۔ شرائم پہلے بیت المقدس اور اب اسرائیل کا شہر ہے۔ یہ شہر بیت القدس سے 30 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ 2007 میں اس شہر میں ماہرین آثار قدیمہ نے ایک محل تلاش کیا۔ یہ بنیادی طور پر ایک بڑی بستی ہے، اور اس بستی میں 1000 مربع میٹر پر ایک محل بنا تھا۔ آثار بتاتے ہیں کہ یہ بستی 1020 قبل از مسیح آباد ہوئی اور 980 قبل از مسیح اجڑ گئی۔ یہ بستی ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ کھدائی کے دوران اس کے ارد گرد دروازوں والی دیوار پائی گئی۔ ماہرین آثار قدیمہ پچھلے 15 برسوں سے اس بستی پر تحقیق کرتے رہے، یہاں تک کہ اب جا کر دریافت ہوا کہ یہ محل حقیقتاً حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی 1040 قبل از مسیح سے 970 قبل از مسیح تک بتایا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ محل تاریخی کتب میں بہت مشہور تھا۔ اس کے واقعات اور اس کی شان و شوکت کے بارے میں تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا اسے ماننے پر تیار نہیں۔ تاہم ماہرین کی اس دریافت نے آسمانی کتب اور تاریخ کو سچا ثابت کر دکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ مشہور حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، جو حضرت داؤد کی دوسری بیوی سے تھے۔ حضرت داؤد کا یہ معجزہ تھا کہ جب بھی آپ زرعی بنانے کے لوہا پکڑتے تو خود بخود آپ کے ہاتھ میں پگھل جاتا تھا۔ آپ نے کبھی کسی بھٹی میں نہ پگھلایا۔ آپ نے زندگی کے آخری ایام بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں گزارے، جس کو مکمل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، کیونکہ حضرت داؤد دوران تعمیر ہی وفات پا گئے تھے۔ آج 2000 سال بعد ماہرین آثار قدیمہ نے حضرت داؤد کے محل کو دریافت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہزاروں کلومیٹر پر پھیلا حضرت داؤد کا محل اگر سلامت نہیں رہا تو دوستو اپنا محاصرہ کر کے دیکھو۔